ایک بار پھر مشرق وسطیٰ بارودوں کے ڈھیر پر کھڑا ہے۔ فضاؤں میں میزائلوں کی گن گرج، زمین پر تباہی کے مناظر اور طاقتور ممالک کے درمیان وہ کشمکش جو کسی بھی لمحے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایران غصے میں ہے، اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے اور امریکہ اس جنگ کے بیچ کھڑا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا یہ صرف محدود جھڑپیں ہیں یا ایک بڑی خطرناک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے؟ گزشتہ چند گھنٹوں میں سامنے آنے والی اطلاعات نے خطے کی صورتحال کو نہایت سنگین بنا دیا ہے۔ ایران کے مختلف شہروں میں خصوصاً اصفہان اور تہران کے گرد نواح میں شدید فضائی حملے کیے گئے، جن میں رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک واضح اشارہ ہے کہ اس جنگ کی شدت اور دائرہ کار دونوں بڑھ رہے ہیں۔ سویلین علاقوں کو نشانہ بنانا اس بات کی علامت ہے کہ اب لڑائی محض عسکری ہدف تک محدود نہیں رہی۔ ایران نے اس صورتحال پر سخت رد عمل دیا ہے۔ ایرانی قیادت نے نہ صرف ان حملوں کی شدید مذمت کی بلکہ واضح کیا کہ اب جواب آنکھ کے بدلے آنکھ تک محدود نہیں رہے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ آئندہ کارروائیاں زیادہ سخت، وسیع اور غیر متوقع ہوں گی۔ خاص طور پر ایران کی اسٹیل انڈسٹری پر ہونے والے حملے کو ایک بڑی معاشی ضرب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ صنعت ایران کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے اور اس کے بڑے پلانٹس کو نشانہ بنانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب جنگ صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی محاذ پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ ادھر اطلاعات یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ سعودی عرب میں موجود امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے اس تنازع کا دائرہ مزید وسیع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ محض 2 یا 3 ممالک کی جنگ نہیں رہے گی بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس جنگ کا ایک اہم پہلو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہے۔ ایران کے کم لاگت مگر مؤثر ڈرون نے اسرائیلی دفاعی نظام کو چیلنج کر دیا ہے۔ یہ ایک نئی طرز کی جنگ ہے جہاں مہنگے دفاعی نظام سے سستے ہتھیاروں کے سامنے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب عالمی سیاست میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ امریکہ کے اندر اس جنگ کے حوالے سے اختلافات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ سفارتی کوششیں جاری ہونے کے باوجود کوئی واضح پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ معاشی اثرات بھی تیزی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی معیشت پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اگر یہی رجحان برقرار رہا تو مہنگائی کی ایک نئی لہر جنم لے سکتی ہے۔ دلچسپ طور پر اس کشیدہ صورتحال میں پاکستان ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خلیجی روٹس میں رکاوٹوں کے باعث شپنگ اور کارگو کا رخ پاکستانی بندرگاہوں کی طرف بڑھ رہا ہے، جس سے ملک کو معاشی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آخرکار سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا یہ تنازع مزید شدت اختیار کرے گا؟ کیا سفارتکاری اس آگ کو ٹھنڈا کر سکے گی یا دنیا ایک بڑے تصادم کی جانب بڑھ رہی ہے؟ فیصلہ آنے والے دن کریں گے۔ اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔